الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين وأصحابه الراشدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله محبت سے ذرا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امت جان کائنات خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے خلاق کائنات ہم سب کو، ہماری اولادوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو ایمان کے ساتھ حضور کی کامل اکمل محبت اور اطاعت کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے۔ یہ ماہ مبارک جس کی آج 8 تاریخ ہے، منگل کو 12 ربیع الاول شریف ہوگی۔ اسی مہینے کی 12 تاریخ کو کائنات کا مقصد، کائنات کی غرض، کائنات کا حسن، کائنات کے وجود کا سبب، اللہ کا محبوب، انبیاء کا محبوب، سب کے محبوب اسی مہینے کی 12 تاریخ کو اس دنیا میں تشریف لائے۔ میں یہ کہوں کہ پوری کائنات میں سب سے اللہ کی جو بڑی نعمت ہے وہ حضور کی ذات انور ہے۔ کائنات کا جو سب سے بڑا حسن ہے وہ حضور کی ذات انور ہے، اور کائنات کے ذرے ذرے کو حضور کی ذات کی ضرورت۔ آسمان کے ملائکہ بھی محتاج حضور کے، اور اہل زمین بھی حضور کے محتاج۔ توجہ کے ساتھ سننے کی کوشش کریں۔ بڑا پرفتن دور ہے، مشکل دور ہے۔ جن لوگوں نے ہدایت کے راستے بتانے تھے، جن لوگوں نے محبتیں بانٹنی تھی، وہی لوگ مشرک بنا رہے ہیں، وہی لوگ بدعتی بنا رہے ہیں،
وہی لوگ ہمیں گمراہ کہہ رہے ہیں، وہی لوگ سارے کام کر رہے ہیں، اپنے جشن بھی منا رہے ہیں، اپنی ساری خوشیاں بھی منا رہے ہیں، لیکن ہمیں کہہ رہے ہیں کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی خوشی نہیں ہے، کوئی 12 کو ولادت نہیں ہے، 12 تو صرف وفات کا دن ہے، ہمیں تو کہیں نظر ہی نہیں آتا۔ کسی نے کہا 12 ولادت ہے، کسی نے میلاد منایا، ہمیں تو کہیں نظر ہی نہیں آتا۔ وہی لوگ ایک طرف ہمیں ہدایت کے راستے بتاتے ہیں اور دوسری جانب یہ طرز عمل ہے۔ بھائی ہم کیوں لڑیں؟ ٹھیک ہے بھئی، سوچنے کی بات ہے کہ یہ مہینہ آتے ہوئے تیر چلنے شروع ہو گئے، مشرک کے، بدعتی کے، گمراہ ہونے کے۔ بھئی امتی ہو کہ ہم کلمہ بھی پڑھیں پھر لڑیں؟ مجھے تو یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ میں نے دلائل کی دنیا میں بات کرنی ہے انشاءاللہ، آپ نے سننی ہے، تو اللہ مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں میں نے عرض کیا کہ 12 حضور کا یوم ولادت ہے، اختلاف ہے اس میں، 2 تاریخ ہے، 8 ہے یا 9 ہے یا 12 ہے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ جو جمہور علماء کرام ہیں جن پر سب کا اعتماد ہے، ان کے نزدیک حضور کا یوم ولادت 12 ربیع الاول شریف ہے۔ کون سا ہے؟ 12۔ دوسرے مسلک کے علماء، میں نے فیس بک پہ کچھ مولویوں کو دیکھا، بڑا نام، بڑے چرچے، بڑے شہرے، بڑے فالور، لیکن آنکھوں پہ اتنا پٹی بندھی ہوئی ہے تعصب کی، اللہ معاف کرے۔ کوئی میلاد شریف نہیں ہے، کسی نے نہیں منایا امت میں، کوئی 12 ولادت نہیں ہے۔ تو آئیے ذرا خود ہم غور سے سنتے ہیں، توجہ رکھنا آپ نے۔ دیکھیں اہل مکہ، عرب، شام میں سب حضور کی ولادت 12 مانتے ہیں، بڑے بڑے محدث بھی اس کو 12 ہی مانتے ہیں۔ ایک محمود پاشا فلکی گزرا ہے، ماہر فلکیات، اس کے نزدیک 9 تاریخ ہے۔ ایک علماء دیوبند میں مشہور نام ہے طارق جمیل کا، میں اس کی مکاری عیاری بتاتا ہوں، میں نے خود سنے ان کی باتیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ قول ہے، یہ قول ہے، یہ قول ہے، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا جو قول ہے وہ 12 کا ہے۔ کس طریقہ؟ 12 تاریخ۔ اور محمود پاشا فلکی، اس کے نزدیک 9 ربیع الاول شریف ہے، وہ ماہر فلکیات گزرا ہے۔ جبکہ محمود پاشا فلکی کے حوالے سے مختلف علماء کرام کے دیوبندیوں کے نظریات ہے کہ اس کی رہائش کہاں تھی، کہاں کا باشندہ تھا۔ کسی نے کہا شام کا، کسی نے کہا مصر کا، کسی نے کی اور جگہ کا، کسی نے اور جگہ کا۔ اب دیکھیے مولانا کی مکاری، دیکھیے مولانا کی عیاری، دیکھیے ذرا آپ۔ کہتے ہیں محمود پاشا فلکی جو ماہر فلکیات ہے، اس کے نزدیک 9 تاریخ ہے۔ ہمیں بھی اس بات پہ غور کرنا چاہیے۔ وہی طارق جمیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے نزدیک 12 ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے کہ امام بخاری اور محمود پاشا فلکی کی جوڑ آپس میں ہے؟ کوئی جوڑ نہیں ہے۔ امام بخاری کو سنی دیوبندی وہابی امیر المومنین فی الحدیث مانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہ جو خدمت حدیث اللہ نے آپ سے کام لیا ہے، دوسرے محدثین سے نہیں لیا۔ امام بخاری صف کے امیر ہیں۔ بے شک۔ محمود پاشا فلکی تو کل کا ہے، وہ 1000 سال سے اوپر ہو گئے۔ اب آپ خود سوچیں
کتنا اجاری مکاری ہے کہ ایک ٹیوے ٹوئے والے علم کو کہہ رہے ہیں کہ اس کی بات پہ غور کرنا چاہیے. مولانا یہ نہیں کہہ رہے بھائی جو امیر المومنین فی الحدیث ہے، جس کو سارے سنی دیوبندی الحدیث سارے مانتے ہیں، جس کو فقیہ سارے مانتے ہیں، جس کو محدث سارے مانتے ہیں، اتنا بڑی شخصیت جس کی قبر سے آج بھی کستوری کی مٹی کی خوشبو آتی ہے. نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد. جب اتنا بڑے محدث کا قول ہمارے سامنے موجود ہے، محمود پاشا فلکی اس کی تحقیق تو زیرو ہے، تو محدث کو چھوڑ کر، ایک بڑی شخصیت کو چھوڑ کر کہنا ادھر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے. آپ مجھے بتائیں، مجھے تو سمجھ نہیں آئی کیا یہ مکاری عیاری ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. اب ایک محدث کی بات کرتا ہوں، امام عبد الرحمن محدث ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ، 8ویں صدی ہجری میں. کون سی؟ 8ویں صدی ہجری میں، یعنی 800 سال ہو گئے ہیں. یہ 5ویں صدی ہجری میں، 900 سال کے قریب ہونے والے 5ویں صدی ہجری میں ہے. اتنا پرانے، اور جس کو تمام مسلک کے علماء مانتے ہیں اور بڑے نقاد ہیں. نقاد کے مفہوم کیا ہے؟ کسی عالم دین کی، محدث کی، امام کی کتاب سامنے آئی تو انہوں اس پہ غور کیا، کوئی رعایت نہیں یہ بڑا لکھنے والا ہے، بڑا عالم دین ہے، بڑا محدث ہے، بڑا فقیہ ہے. ان کو چھوٹی چھوٹی غلطی بھی نظر آئی تو انہوں نے کہا یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے. اتنا عظیم نقاد عالم دین اور محدث، ان کے نزدیک بھی کیا ہے؟ حضور کا یوم ولادت 12 ربیع الاول شریف. اور یہ وہ شخصیت ہیں جن کے ہاتھ پہ 1 لاکھ سے زائد لوگوں نے، یہود و نصارہ نے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا. اور بہت ساری آپ کی محفل میلاد میں جب آپ بیان کر رہے ہوتے تھے، لوگ یہودی عیسائی سننے کے لیے آتے، جب واپس جاتے تو کلمہ پڑھ کے جاتے. سبحان اللہ. اتنا بڑا محدث بھی کہہ رہا ہے حضور کی ولادت کس دن ہے؟ 12 کے دن ہے. اچھا اب آگے چلیں. علماء دیوبند کے نامور عالم دین اشرف علی تھانوی، ان کا نظریہ بھی یہی ہے کہ حضور کی جو ولادت ہے وہ 12 کو. اور انہوں نے ایک شخصیت کے متعلق لکھا، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ. مدینہ طیبہ میں رہنے کا ارادہ تھا. حضور نے فرمایا، خواب میں آئے، عبدالحق تم ہندوستان کی سرزمین پہ چلے جاؤ، وہاں جا کے میری حدیث کو عام کرو. سبحان اللہ. حضور میں تو یہاں رہنا چاہتا تھا. فرمایا جب تمہارا جی کرے گا ہم اپنا دیدار کرا دیں گے. توجہ توجہ. جب تمہارا دل کرے گا ہم اپنا دیدار کرا دیں گے. میں کسی عام عالم دین کی بات نہیں کر رہا، میں تھانوی صاحب کی بات کر رہا ہوں. وہ لکھتے ہیں ان کو اکثر راتیں حضور کا دیدار ہوتا تھا. گواہی کتنی میں معتبر دے رہا ہوں، میں عام بات کر ہی نہیں رہا. میری ہر بات پہ غور کریں دلائل کے اعتبار سے. اللہ اکبر. شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے جو خدمت حدیث کی، اس کے صلے میں حضور اکثر راتیں ان کو دیدار کرایا کرتے تھے. اتنا بڑا محدث سرزمین ہندوستان کا، وہ کہتا ہے اپنی کتاب مدارج النبوت کے اندر، فارسی میں تھے اب ترجمہ شائع ہو چکا ہے، میرے پاس بھی موجود ہے. انہوں نے لکھا ہے حضور کا یوم ولادت 12 ہے. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے نا؟ بڑے بڑے مفتی انکار کر رہے ہیں. مجھے حیرانگی، اس لیے میں یہ موضوع میں نے آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں. میں اچھا پھر دیکھیں مسلک اہل حدیث کے جو نامور عالم دین گزرے ہیں، حضرت علامہ صدیق حسن بھوپالوی 100 برس سے اوپر ہو چکا، انہوں نے کتاب لکھی، میرے پاس بھی کتاب ہے، الشمامۃ العنبریہ فی مولد الخیر البریہ. یہ نامور عالم دین ہے، علماء اہل حدیث کے. تفسیر بھی لکھی، انہیں مفسر بھی کہتے ہیں، محدث بھی کہتے ہیں، انہیں امام بھی کہتے ہیں.
سارے اہل حدیث مسلک کے سارے وہابی اہل حدیث مانتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں جمہور علماء کا قول یہی ہے کہ حضور کی ولادت 12 کو ہے۔ سبحان اللہ۔ کس کو